काबीना में मैसिव शफल, हफीज शेख पीपल्स पार्टी से एनआरओ, आजम सवाती, फजलुर रहमान से एनआरओ, एजाज शाह, मुशर्रफ से एनआरओ, मैडम फरदौस आशिक अवान, फिर पीपल्स पार्टी से एनआरओ, डॉक्टर इशरत हुसैन, मुशर्रफ से एनआरओ। हमारी शैडो मिनिस्टर फॉर फाइनेंस ने कह दिया था कि वजीर खजाना नहीं चलेंगे, इनकी पॉलिसी इनको आगे लेके नहीं चलेगी और ये मुश्किलात पैदा करें, और वही हुआ। प्रेडिक्शंस हमारी दुरुस्त साबित हुई, हमारी की हुई बातों पे उन्होंने कुछ अमल दरामद करने की कोशिश की, लेकिन शायद वो बहुत लेट थे। शैडो मिनिस्टर फॉर फाइनेंस सुहेब बरूब साहब हमारे साथ हैं। सर, थैंक यू वेरी मच। आप तो गुरु निकले जनाब, आपकी प्रेडिक्शंस इतनी ठीक। नहीं जी, गुरु नहीं, बस ऐसे ही एक कुछ चीज़ें पढ़ के बात करते हैं, राइट, बगैर पढ़े बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे वजीर खजाना, इन्होंने जो इनका 9 माह का टेन्योर था, इसमें क्या क्या गलत किया जिसकी वजह से इमरान खान को इतना ड्रास्टिक स्टेप इनके खिलाफ लेना पड़ा? देखिए सर, बेसिकली जो है वो एक वजीर जो है अकेला कुछ नहीं कर सकता, पूरी काबीना के साथ अगर उसकी कोऑर्डिनेशन ठीक ना हो तो नहीं चल सकता। ठीक है। अमेरिका में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फ्लॉप हो जाएगा अगर स्टीफन सोलार्स की पाबंदियां लगी, पाकिस्तान पे गंदम की फरामी पे भी पाबंदी लग गई थी। ठीक है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कहने पर स्टीफन सोलार्स के जो है वो उसमें अमेंडमेंट आगे हुई और पाकिस्तान को गंदम बेचना पड़ी अमेरिका को। इसी तरीके से अगर हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री कोऑपरेट नहीं करेगी तो हमारी कोई मिनिस्ट्री नहीं चल सकती, क्योंकि हमारी ट्रेड, हमारी डेवलपमेंट, हमारा सारा कुछ इंटरलिंक है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। असद उमर के फेल होने का मतलब ये है कि हमारी कई दूसरी वजारतें मुसलसल फेल हो रही हैं। नंबर 1 फॉरेन मिनिस्ट्री शाह महमूद कुरैशी, जो तस्वीर में जेरे मूछ मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे ट्रेड मिनिस्टर जो नई मार्केटें तलाश करने में नाकाम रहे, हमारी फॉरेन एम्बेसीज जो नई ट्रेड के वहाँ पे वेन्यूज़ देखने में नाकाम रहे कि हम कौन कौन सी मसनूआत की तिजारत कर सकते हैं। जैसे हमने एक प्रोग्राम में कहा था कि हम ना तो नई मंडियाँ ढूंढ सके, ना हम नई कमोडिटीज़ ढूंढ सके। और इवन यूरोप जो है, मसलन हमारे यहाँ नीम का दरख्त बड़ा पैदा होता है, लेकिन नीम की जो एक्सपोर्ट है वो बहुत से यूरोपीय ममालिक कर रहे हैं जो नीम को मानते भी नहीं है। राइट, बिल्कुल। अच्छा, मिसवाक है, हम मिसवाक हमारे पास बहुत है लेकिन हम उसको एक्सपोर्ट नहीं करते, और उसकी बहुत बड़ी मार्केट पूरी दुनिया में मार्केट बन गई है। तो हमने ठीक है। पापड़ों का भी जिक्र किया था कि सूप के साथ है, गंदम बहुत है लेकिन गंदम की कमोडिटी अच्छा, सारी वजारतें नाकाम हो गई। सुहेब साहब, ये बड़ा एक डिफरेंट पॉइंट है और इस पे शायद बहुत कम लोगों ने बात की कि अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो नाकाम हुए हैं तो उसमें बाकी अलाइड वजारतें जो है उसका अमल दखल है, लेकिन बाकी वजारतें मोर और लेस जो इंपॉर्टेंट वजारतें हैं, हमारे वजीर खारजा भी वही हैं, तजारत के एडवाइजर भी वही हैं, तो इसका मतलब ये है कि हफीज शेख को भी इसी तरह प्रॉब्लम फेस करना पड़ेंगे? नहीं सर, हफीज शेख को 2 रिलीफ मिलेंगे बड़े क्लियर किस्म के। अच्छा। नंबर 1, इस वक्त केस चल रहा है हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा FATF में। ठीक है। नंबर 2, हमारे खिलाफ हम पीपल्स पार्टी जो है बिलावल साहब रोज कर रहे हो, तो इसको सबसे पहले बिलावल ने वेलकम किया है। देखिए सर, बात यह है कि 2000 में हफीज शेख साहब बने सिंध गवर्नमेंट के वजीर खजाना प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है। तो सिंध में 2000 में कौन सी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हो गई थी? कुछ भी नहीं हुई थी। बदतरीन डेवलपमेंट उस दौर में हुई थी। अच्छा, उसके बाद ये रहे निष्कारी कमीशन के चेयरमैन, वो मुशर्रफ के दौर में, मुशर्रफ के दौर में 3 से 6 तक, मार्च 3 से फरवरी 6 तक। ये वो टेन्योर है जिसमें हबीब बैंक और हमारा PTCL, इस तरह की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी प्राइवेटाइजेशन हुई। अच्छा, अब सर दूसरा ये है कि ये बाद में बने पीपल्स पार्टी के दौर में। इस वक्त फरियाल तारपुर, आसिफ अली जरदारी, हजरत भी कह लें, जो मर्जी कह लें, उनको मौलाना भी कह लें क्योंकि फजलुर रहमान के बहुत करीब हैं। ठीक है। तो उनके भी मुकदमे चल रहे हैं। इन सबको फाइनेंस ने आगे जाके रिलीफ देना होता है, फाइनेंस इनको रिलीफ देगा। पीपल्स पार्टी को ज़बरदस्त रिलीफ मिलेगा हफीज शेख के आने से। राइट। और ज़बरदस्त वेलकम किया है बिलावल ने। अब अगर फाइनेंस मिनिस्टर नाकाम होता है फ्यूचर में हफीज शेख, इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी की सोच नाकाम हो गई। राइट। क्योंकि उनकी सोच के मुताबिक हफीज शेख बड़ा दुरुस्त चॉइस है, क्योंकि उनकी भी चॉइस थी, ये मुशर्रफ की चॉइस भी थी, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर पहले थे, 3 वज़राए 4 वज़राए आज़म के साथ ये काम कर चुके हैं, जमाली के साथ कर चुके हैं, शौकत अजीज़ के साथ कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी के दोनों वज़ीर आज़म के साथ कर चुके हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी। अच्छा सुहेब साहब, हमने ये डिटरमिन कर लिया कि हफीज शेख साहब जो हैं उनकी पब्लिक रिलेशनिंग बड़ी ज़बरदस्त है। वो हमें पीपल पार्टी के साथ भी नजर आते हैं, वो मुशर्रफ के टेन्योर में भी नजर आते हैं, अब वो इमरान खान साहब के भी साथ नजर आते हैं, और सर वर्ल्ड बैंक में बैठ के हमारा एहतसाब भी करते हैं, और वर्ल्ड बैंक में बैठ के हमारा एहतसाब भी करते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान के लिए इनके क्रेडिट पे कोई अच्छे कारनामे भी हैं जिन्हें हम गिनवा सकें कि इतना लंबा अरसा इन्होंने सिंध में सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया,
تو کچھ بہتر کام انہوں نے کیے جو ہم گنوا سکیں کہ یہ حفیظ صاحب کے کریڈٹ میں ہے؟ انہوں نے اپنے کریڈٹ پہ کل وکیپیڈیا میں ایک چیز ایڈ ہوئی کہ ان کے کریڈٹ میں جناب 34 ٹرانزیکشنز ہیں نجکاری کی، ٹھیک ہے، اور $5 بلین کی نجکاری ہوئی. رائٹ، اچھا، نجکاری میں کیا چیزیں ہیں؟ فرٹیلائزر کمپنیز 3، ٹھیک ہے، تینوں فرٹیلائزرز کمپنی، جن میں سے ایک بیچی گئی ملتان کے گروپ کو 18 ارب روپے میں. ٹھیک ہو گیا. 18 ارب روپے میں ہمیں دے دیں تو ہم کہیں سے فقیر ٹائپ لوگ اکٹھے کر کے تو لے کے، اور وہی بعد میں بینکوں کے کنسورشیم نے ان کو لون دے دیا. ٹھیک ہو گیا. میں لائک پریکٹیکلی ان کو وہ فری میں مل گیا کہ Free میں. بینکنگ کنسورشیم نے لون بھی، لیکن اور سر Right. اسی کمپنی کی انوینٹری اتنی زیادہ تھی، پھر میں کہوں گا انوینٹری اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے ایک بڑی معتبر شخصیت کے نام پہ فرٹیلائزر کمپنی بنائی. ٹھیک ہے، اور اس کمپنی کا بھی جو ایک ہیوج پورشن ہے، مطلب بہت بڑی کمپنی بن گئی. یہ حفیظ صاحب کے کریڈٹ میں پہلی بات آپ نے بتائی. ٹھیک ہو گیا. آ گئی. رائٹ. دوسری سر کریڈٹ میں اتصالات گروپ، جہاں پہ ہم نے اپنا پی ٹی سی ایل جو ان کو بیچا. اب ٹھیک ہے، ہم نے پی ٹی سی ایل کی نجکاری کی. پی ٹی سی ایل کی نجکاری پاکستان کی ہسٹری کی ناکام ترین نجکاری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک پیسہ پھنسا ہوا ہے ہمارا، نہیں نکل سکا. ابھی تک پیسہ پھنسا ہوا ہے. میں اپریشیٹ کروں گا مناظر علی رانجھا صاحب کو، جو پنجاب میں منسٹر ریونیو کالونیز ہوتے تھے. انہوں نے ایک بک بنائی تھی، اور کاش وہ بک ہماری موجودہ گورنمنٹ دیکھ لے. رائٹ، اس میں ایسٹ ساری انہوں نے، اس بک میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ کی ریونیو کی، فارسٹ کی، اور جتنی بھی محکمے ہیں نا، ان کی کتنی زمین کہاں کہاں ہے، نزول کی کتنی ہے، پنجاب اوقاف کی کتنی ہے، پنجاب ہائی وے کی کتنی ہے، اور وہ کس کے زیر قبضہ اور ہے. پی ٹی سی ایل کی کتنی زمین تھی اپروکسیمیٹلی؟ سر جی پی ٹی سی ایل کی صرف 2 پراپرٹیاں جو ہیں، 3 وہی ایسی ہیں کہ وہ سارا ان کا بزنس پے کر دیتی ہیں. ایک جی پی او کے سامنے، ٹھیک ہے، دوسری ایجیٹر روڈ پر. رائٹ. اور اگر ہم چلے جائیں جوہر ٹاؤن میں، تو جہاں پہ یہ سینٹرل کے لیے بنا رہے تھے آفس پی ٹی سی ایل والے، تو سنا ہے کہ کمپنی کے ون آف دی اونر جو ہیں جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں تو جناب جی ایم سینٹرل کا آفس بن رہا ہے. اس نے کہا ٹو ہیل وتھ جی ایم سینٹرل، رائٹ. اس کو بند کرو، اور یہ تو پراپرٹی کے لیے بڑی اچھی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پی ٹی سی ایل اینڈ میں کنورٹ ہوگا، کیونکہ ابھی پراپرٹی ہمارے پاس ڈیمائز میں ہے. جیسے ہی پراپرٹی اٹھے گی یا پراپرٹی کا کوئی ریلیف ملے گا تو یہ سارے جتنے بھی پی ٹی سی ایل کی بلڈنگز ہیں یہ کنورٹ ہوں گی ہاؤسنگ پروجیکٹس میں. رائٹ رائٹ. آپ دیکھیے سر پی ٹی سی ایل کی کوئی بلڈنگ جو ہے ڈویژنل انجینئر کو جو آفس تھا 1 کنال 2 کنال سے بڑا نہیں ہے. اور اب ٹیکنالوجی شرنک ہو گئی نا، رائٹ. تو جس بڑے بڑے کمروں میں ان کے لگے ہوئے تھے اب وہ ایک ایک کمرے میں آ گئے. اگر ہمیں پی ٹی سی ایل ہاؤسنگ سوسائٹی کل کو نظر آتی ہے تو اس کے پیچھے بھی حفیظ شیخ صاحب ہوں گے. یہ تو حبیب بینک بہت بڑی ٹرانزیکشن تھی، ان نجکاری ہوئی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ حبیب بینک بھی بالکل فری میں آغا خان فاؤنڈیشن کو دے دیا گیا. از اٹ لائک دیٹ؟ سر صرف حبیب بینک نہیں، یو بی ایل، جی جی، یہ جو فرٹیلائزر کمپنی 3، اور یہ اس بھیانک قسم کی ٹرانزیکشنز ہوئیں کہ ہم نے 29% پہ مینجمنٹ دے دی. ٹھیک ہے، اور پیسے آتے رہیں گے، وہ تو کما کے دینے ہیں نا. رائٹ. یہ گروپس جب نجکاری ان کی کہ حبیب بینک کے بھی یہی سر پوزیشن تھی کہ اس کی پراپرٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ تھی کہ اس کی پراپرٹی کی مالیت پہ ہی ہم اگر بینک بیچ دیتے تو کافی تھا. بالکل ٹھیک ہوئی. اچھا مجھے سویب صاحب یہ بتائیں، اب یہ بڑا ایک کرٹیکل جنکچر ہے جہاں پہ عمران خان نے لائک آپ نے اپنے بڑے کریڈیبل قسم کے لوگ جو ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیا. آپ نے ایک نئی ٹیم سلیکٹ کرنی تھی. کیا پی ٹی آئی میں اتنے کریڈیبل لوگ نہیں ہیں کہ ان کو باہر سے بندہ ڈھونڈنا پڑا، اور وہی بندہ ڈھونڈنا پڑا جو سب کا آزمایا ہوا ہے، اور وہی بندہ ڈھونڈنا پڑا جس کے کریڈٹ میں اتنی بڑی لائک اپیرنٹلی تو امبیزلمنٹ نہیں ہے لیکن امبیزلمنٹس ہیں. ڈو یو تھنک اٹس اے فلیور ود ان پی ٹی آئی آلسو؟ جی ہاں سر، دیکھیں ایک پارٹی گورنمنٹ دی ویٹنگ ہے. شیڈو منسٹر تھے پہلے نا میری طرح، جی جی، اب بھی شیڈو منسٹر بن گئے میری طرح. ٹھیک ہے. تو ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے شیڈو منسٹر کی کیا پالیسیز ہیں. رائٹ. اور سر دوسری چیز یہ ہے کہ مثلا میجر کولیپس کہاں پہ آیا گورنمنٹ کا، کہ اکانومی رن نہیں کر رہی، اکانومی میں پیسہ آ نہیں رہا، اس لیے کہ پیسہ ٹیکس پیئر کے پاس ہے ہی نہیں، ڈپارٹمنٹ چھوڑتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. 40 قسم کے ٹیکس تو میرے اوپر نازل ہو جاتے ہیں جب میری تھوڑی سی تنخواہ بینک میں جاتی ہے. رائٹ. تو جن کی بڑی بڑی انکم ہوتی ہیں وہ تو شو ہی نہیں کرتے، وہ پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں اور باہر سے پھر منگوا لیتے ہیں. اکانومی اس لیے بلاک ہو گئی تھی کہ کیبنٹ کے ڈیسیجن تھے پراپرٹیز کے بارے میں، ٹھیک ہے، کیبنٹ کے ڈیسیجن تھے انڈسٹریلائزیشن کے بارے میں، اور وہ ان کو بھی فیس کرنا پڑیں گے. اور ان کو جیسا کہ اسد عمر نے جاتے جاتے ایک جملہ بولا کہ دودھ اور شہد کی نہریں 3 مہینے میں بہنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ امیڈیٹلی کیا کرنا ہوگا پی ٹی آئی گورنمنٹ کو اور آپ کے فائنانس ایڈوائزر کو کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کی جو بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں انہیں کچھ ریلیف ملنا شروع ہو جائے، جو مہنگائی ہے وہ ذرا بہتر ہو جائے، ایکسپورٹس بہتر ہو،
کوئی چند ایک میئرز جو آپ اپنے ایڈوائزر کو بتانا چاہیں. دیکھیں نمبر 1 کلیش آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس وقت کیبنٹ میں فائنینس کو جو رن کر رہے ہیں ان میں 2-3 ایڈوائزر ایسے ہیں جن کے اپنے کلیش آف انٹرسٹ ہیں. ہاں رزاق داؤد صاحب ٹھیک ہے. ان کے اپنے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ ٹیکسز نہ لگیں. ٹھیک ہے. ہماری جو ایسوسیشنوں کی تجاویز ہیں وہ نہیں مانی جاتی کیونکہ اب کچھ شخصیات ایسوسیشن سے بڑی بن گئی ہیں اور ان کی مانی جاتی ہیں. ایپٹما کہیں کسی باڈی میں نہیں ہوتی, وہ خود ایک بہت بڑی بن گئی اور اس کے جو چیئرمین تھے, صدر تھے, وہ بھی بہت بڑی شخصیت بن گئی. وہ رول بنواتے تھے, وہ مطلب ایف بی آر کو متاثر کرتے تھے. نمبر 1 اگر انہوں نے اکانومی کو رن کرنا ہے تو فوری طور پر جتنے بھی ان کی ایمبیسیز ہیں, کمرشل کونسلر جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو مفت کی کھا رہے ہیں, جن کے اپنے بزنسز ہیں, ان کو کہے گے بھائی صاحب خدا کے لیے کام کرنا شروع اپنا بزنس چھوڑ دو. ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ آف پاکستان کا بزنس کرو. بالکل ٹھیک ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ ایکچولی. ہر ایمبیسی میں ہمارا ٹریڈ منسٹر ایک بیٹھا ہوا ہے, لیکن وہ سارے کے سارے یو آر رائٹ ایکچولی ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فار دا گورنمنٹ آف پاکستان, ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فار پاکستان ایکٹ. اور وہ جب پاکستان آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ان کی پاکستان کی سب سے قیمتی ایریا میں پراپرٹی ہے. گورنمنٹ کو یہ انکوائریاں کرنی چاہیے. نمبر 2 ان کو فوری طور پر جو ہے وہ منسٹر فارن افیئرس کو کہنا چاہیے کہ بھائی صاحب آپ تعلقات تو بہتر بنائیں. ٹھیک ہے. وہ تعلقات بہتر بنائیں گے تو ٹریڈ ہوگی نا. رائٹ. تعلقات ہی بہتر نہیں بنائیں گے تو ٹریڈ کیسے ہوگی. ٹھیک ہے. نمبر 3 ان کو فوری طور پر جو بلیک منی ہے اس کو مارکیٹ میں لانا چاہیے کیونکہ ہماری اکانومی بلیک منی پہ چل رہی تھی. ایمنیسٹی جس کا یہ پلان کر رہے ہیں ابھی, یہ پلان کر رہے تھے, لیکن وہ اس کی بھی اپروول کیبنٹ نے دینی تھی اور اس کے برے اچھے کے جو بھی پہلو تھے وہ تو کیبنٹ ذمہ دار ہوگی نا. وہی ذمہ دار تھے جیسے لڑ رہے ہیں. کیبنٹ کو چاہیے تھا کہ بلیک منی کو رن کرنے کا. اور کل جو ہم نے سر پہلی بات کی تھی کہ کاروں کی پرچیز کی اجازت دے دیں, بعد میں پکڑ لیں. کل ایک ٹی وی چینل میں اسد عمر صاحب نے یہی بات کی ہے کہ ہم کاروں کی اجازت دے رہے تھے کہ بعد میں پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہماری سجیسشن تھی جو اسی طریقے سے ہم آج کہہ رہے ہیں, پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ پراپرٹی کی سیل پرچیز کی اجازت دے دیں ورنہ یہ ملک چلنے والا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ہماری سب سے زیادہ پیسہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں, خاص طور پر جو اس وقت روٹی پانی کو ترس رہے ہیں, وہ ان کا پیسہ پراپرٹی میں پھنسا ہوا ہے. کبھی ایف بی آر کسی کی فائلیں اٹھا کے لے جاتا ہے, کبھی اسلام آباد سے کوئی اور گروپ آ جاتا ہے وہ اٹھا کے لے جاتا ہے, کبھی اکاؤنٹس فریز ہو جاتے ہیں. یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. اس کو اگر یہ پرمٹ نہیں کریں گے تو نیا منسٹر چاہے حفیظ شیخ ہو چاہے کوئی بھی اس کے لیے شیخ چودھری ہو, وہ چلنے والا نہیں ہے. اس کے لیے بڑی مشکلات ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, میں ایک فائنل چیز جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسد عمر صاحب کو امریکہ بھیجا گیا, آئی ایم ایف سے ڈائلاگ کے لیے انہیں بھیجا گیا, ان کو خبر تک نہ ہونے دی. یہ اتنا ایک بڑا ڈیسیژن ایٹ دی 11th hour جب ہوا, تو ڈو یو تھنک کہ اس کے پیچھے عمران خان کا اپنا ذہن اور اپنی سوچ ہی تھی یا کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ایسے تھے جہاں پہ یہ کہا گیا کہ یہ بندہ جو ہے ہی از انیبل ٹو ڈیلیور, ہی کوڈ ناٹ کیری آؤٹ اے گڈ ڈائلاگ ود آئی ایم ایف اور سم تھنگ لائک دیٹ. واٹ ڈو یو سی, آپ کی وزڈم کیا کہتی ہے؟ 2 باتیں ہیں. جی. ایک تو سر یہ کہ کنڈے کھینچ رہے ہیں. اچھا اوکے. بیچ میٹ آ رہے ہیں. ہاں دیکھیں نا, آئی جی پنجاب بیچ میٹ ہیں کسی کے. کس کے ہیں؟ اوکے بتا دیں. بیچ میٹ ہیں کسی کے. اچھا ٹھیک ہے, آل رائٹ. اسی طرح جو پنجاب کے چیف سیکرٹری کے جس کا نام چل رہا ہے وہ بھی بیچ میٹ ہیں کسی کے, اعظم سلیمان صاحب. ہاں ٹھیک ہے. ہاں یہ اچھا آپ نے بتا دیا, پتہ چل رہا ہے کس کے بیچ میٹ. ٹھیک ہے. تو سر یہ بیچ میٹ کلچر جو پاکستان کا یہ بڑا اسٹرانگ ہے, Right. اور یہ آج کا نہیں ہے, یہ سر پرانا ہے. ٹھیک ہے. پہلے یہ تھا کہ سول ایڈمنسٹریشن کرتی تھی, اب یہ کہ اسلام آباد سے ہو رہے ہیں. رائٹ. تو بیچ میٹ کلچر آ گیا. ایک تو یہ ہے. دوسرا سر یہ ہے کہ ہمارے ہاں خاص طور پر پی ٹی آئی میں, چونکہ یہ ایک وہ پارٹی نہیں ہے حکومت میں جو پارٹی جس پارٹی کو لوگوں نے ووٹ دیے تھے, جس پارٹی کو لوگوں نے 1994 میں ازیوم کیا اور 23 مارچ کے جلسے میں جس میں شرکت کی, جس کے لیے لوگوں نے دھرنے دیے. اب کل میں سن رہا تھا کہ ہمایوں اختر بھی شاید فائنانس میں آ رہے ہیں کہیں بھائی. اب سر یہ وہ لوگ ہیں جو چلتی ہوئی ٹرین میں آخری بوگی میں سوار ہو گئے تھے. رائٹ. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ہوگا تو یہ نیا فائنانس منسٹر پھر تباہ ہو جائے گا اور وہ بھی مارا جائے گا, اور ہم اس کے ساتھ ہم ملک کو نقصان ہوگا. تو ہماری سجیشن سر اس موڑ پہ یہ ہے کہ ان کو فوری طور پر جو ہے منسٹر کو انڈیپینڈنٹ کریں اور اس میں انفلٹریشنز جو مختلف اس کی ہیں اس کو ختم کریں. اور آئی ایم ایف کی جو کنڈیشن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں لگنے دی, ان کو سر پتہ تھی. ٹھیک ہے. 1 ہفتہ پہلے 2 ہفتے سے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اسد عمر گئے, اور جو ان کا سوشل میڈیا کے بلاگرز ٹائپ لوگ تھے انہوں نے کہا اسد عمر نہیں گئے, کہیں جانے والے نہیں ہیں, گھر جانے والے ہیں. میں نے بھی اس میں لکھا کہ کس کے گھر جانے والے ہیں. ٹھیک ہے. اسد عمر کو پتہ تھا وہ جانے والے ہیں, اس لیے انہوں نے ڈائلاگ بدلی سے کیے ہوں گے. ٹھیک ہے. پیچھے فورس نہیں ہے نا. رائٹ. پیچھے فورس ہوگی تو یہ وجہ ہے کہ جو اندر کی کہانی یہ ہے کہ ایک پتہ تھا. بالکل صحیح. ایک وہاں سے جو رپورٹ تھی وہ یہ تھی
कि द मिनिस्टर कुड नॉट डिलीवर मच एक्चुअली। हाँ, क्योंकि पीछे उनके फोर्स ही नहीं थी। राइट राइट। देखें, मुझे कोई कह दे कि जी आप मुज़ाकरात करने जाएं लेकिन 2 हफ्ते बाद आप फारिग हैं, हाँ, तो तो क्या आप बददिली से करेंगे, ठीक है। मैं कहूँगा जानों में गया तुम्हारा मुज़ाकरात और ये वो, तो ये मैं ये मानता हूँ, ये नहीं मानता। थैंक यू सो मच सोहेब साहब। आज हमारे शैडो मिनिस्टर फॉर फाइनेंस ने हमारे जो पिछले 7-8 माह की एक बड़ी डिटेल्ड एक कंटिन्यूस फॉलो अप था हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का, उसका हमने रिव्यू किया। हमने ये बताया कि हमारी प्रेडिक्शंस बहुत ठीक निकली, बिकॉज हम शायद ग्राउंड रियलिटीज़ के नज़दीक थे, हमारे मिनिस्टर फॉर फाइनेंस नहीं थे। हमारे जो आने वाले एडवाइज़र ऑन फाइनेंस हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है कि वो रियलिटीज़ को जांचें, अपने आप को ग्राउंड रियलिटीज़ के नज़दीक रखें। जो एक पैरेलल इकोनॉमी है उसको चलने दें फॉर द टाइम बीइंग, टिल द टाइम कि उसको रेगुलाइज नहीं किया जाता। और प्लीज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आज जो सोहेब साहब ने बताया कि अगर हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री नाकाम होती है तो उसमें पैरेलल बाकी मिनिस्ट्रीज़ का हाथ है। जब तक वो सपोर्ट नहीं करेंगे ये इकोनॉमी का पहिया नहीं चलेगा। प्लीज़ फोकस ऑन दिस टू। थैंक यू वेरी मच।